مدنی مرزا جس پہ امت کے تمام طبقات کا جید سے اہل بریلوی دیوبندیوں کا اتفاق ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو یقیناً اس پہ بھی کام کیا ہوگا آپ نے. تو نوجوانوں کے لیے وہ جو پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اس کا شکار ہو رہے ہیں، مختصراً آپ کیا اس کے بارے میں؟ ابھی چند دن قبل ہماری گفتگو تھی تو نوجوان تھا، وہ انجینئر صاحب کو سنتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے ای مرکز سے پڑھیں. مجھے اس نے کہا جی ہمیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ آپ خود پڑھو، علماء سے کیوں پڑھتے ہو؟ اور عمار کا خیال کیا ہوگا؟ عمار کا خیال کیا ہوگا کہ جو باغی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، تو میں جنت البرار مجھے جنت البرار ہے. حضرت عمار کا گمان بیان کیا جا رہا ہے، اس کو حقیقت حال نہیں بتایا جا رہا کہ واقعتاً وہ باغی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باغی ہوں گے جس کو اصطلاح شریف میں باغی کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ یہ تشریح تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو میں کہہ رہا ہوں تشریح کسی امت ہی نہیں کرنی ہے، میری تشریح پر آپ اشکال کریں. نہیں عمار کا گمان نہیں، اس کے جوابات تو دیے ہیں میں کہہ رہا ہوں. السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب جو ہیں ان کے سامنے انجینئر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 2812. اس حدیث کو روایت کرنے والے جو ہیں وہ ابو سعید خدری ہیں. تو وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبی کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صحابی تھے عمار بن یاسر، وہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کا سر جو ہے وہ گرد آلود ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر جھاڑا اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمار افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا. یہ جو حدیث ہے بہت سے محدثین کرام نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے بالکل، صحیح بخاری کے اندر 2812 نمبر. تو اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل اور امام نسائی جو ہیں وہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر جو وہ جنگ صفین کے اندر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے گروہ میں شامل تھے. یعنی مولا علی علیہ السلام کی فوج جو تھی، جو لشکر تھا ان کا، اس لشکر کے اندر ہی عمار بن یاسر شامل تھے. تو حضرت معاویہ کا جو گروہ تھا اس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا اور ان کا سر قلم کر کے حضرت معاویہ کے سامنے پیش کیا. اس حدیث کو لے کر سنت الجماعت کے ہاں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ بالکل حدیث نہیں ہے، وہ باغی بالکل نہیں تھے. کچھ گروہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا وہ گروہ تھا جس گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا. اس طرح سے مولانا الیاس گھمن صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس نے یہی سوال کیا میرے سے، یعنی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو اس کو میں نے جب جواب دیا تو وہ بہت حیران ہو رہے گا. صاحب کے اسٹوڈنٹ نے واقعی مانا کہ ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو اس بار صاحب ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں بات. مدنی مرزا جس پہ امت کے تمام طبقات کا جید سے اہل بریلوی دیوبندیوں کا اتفاق ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو یقیناً اس پہ بھی کام کیا ہوگا آپ نے. تو نوجوانوں کے لیے وہ جو پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اس کا شکار ہو رہے ہیں، مختصراً آپ کیا اس کے بارے میں؟ مجھے کئی حضرات نے سوال کیا. میں نے کہا دیکھیں میری پالیسی شخصیات پر کام کرنے کی نہیں ہے، ذاتیات پر کام کرنے کی نہیں ہے، نظریات پر کام کرنے کی. ابھی چند دن قبل ہماری گفتگو تھی تو نوجوان تھا، وہ انجینئر صاحب کو سنتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے ای مرکز سے پڑھیں. مجھے اس نے کہا جی ہمیں انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ آپ خود پڑھو، علماء سے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن کریم کو پڑھنا، دوسرا حق ہے سمجھنا. مجھے آپ بتائیں اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ قرآن کریم خود پڑھیں گے؟ کہتے جی نہیں. کیا کریں گے؟ کہتے کسی سے پڑھوں گا. تو میں نے کہا جب آپ قرآن نہیں پڑھے کسی سے پڑھتے ہیں تو جب آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ پھر کسی سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو لکھا بھی خود پڑھ لے، لکھا ہوا نا، اگر لکھا پڑھنے سے ہوتا ہے. تو اس نے مجھے بات سمجھ آ رہی. پھر ایک اس نے انجینئر صاحب کی بات کی. میں نے کہا مجھے آپ نے کبھی سنا؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں ان کو بھی سنتا ہوں اور علماء کو بھی سنتا ہوں، جو اچھی لگتی ہے مان لیتا ہوں. آپ ان علماء کو تو سنتے ہی نہیں ہیں جو دلائل سے کام کرتے ہیں. میں جی آپ کو سنوں گا. میں نے کہا مجھے بعد میں سننا. اس مجلس میں کوئی ایک اعتراض انجینئر صاحب کا وہ بتائیں جو انہوں نے کسی صحابی پر، تابعی پر، اکابر دیوبند پہ کیا ہو تاکہ میں اس کا جواب آپ کو دوں. اس نے ایک اعتراض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا کہ جو باغی گروہ میں سے. میں نے کہا آپ پورا سوال نہیں آتا، میں سوال کر دیتا ہوں پھر میں آپ کو جواب سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ بتانا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی عمار کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمار کو ایک ایسی جماعت قتل کرے گی جو باغی ہے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ یہ باغی ہے، اور وہ قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جماعت کے ہاتھوں ہوئے، شہید ہوئے. اور پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ حضرت ان کو عمار بلائیں گے جنت کی طرف اور وہ بلائیں گے جہنم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمار کا وہ جنتی ہے اور وہ جہنمی. اتفاق سے دن میں مولانا حامد اللہ شہید ہوئے. میں نے کہا مولانا حامد اللہ مسلمان ہے؟ جی ہاں. میں نے کہا جو نے خودکش کیا وہ کہتے ہیں مسلمان ہے. تو میں نے کہا اس نے کیوں مارا ہے؟ اس کا خیال تھا نا کہ میں جنتی ہوں یہ جہنمی ہے، یا یہ خیال تھا کہ دونوں جنتی ہیں. خاموش ہو گئے. میں نے کہا بتاؤ ایک آدمی اپنے آپ کو بم سے اڑا رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہوگا نا میں نیک ہوں، ورنہ کون خود کو اڑاتا ہے؟ کہتے ہیں بات تو ایسی ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک بندے کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جی ہمارے ملک کا قانون کفریہ ہے اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو کفر پہ راضی ہے وہ بھی کافر ہے. تو چونکہ مولانا حامد رضا بالکفر کے قائل تھے، راضی تو کفر پر وہ بھی کافر ہے، تو مار دو. تو مجھے کہتا ہے دلیل تو بڑی زبردست ہے ان کی. میں نے کہا نہیں ایک کمزوری ہے. وہ کمزوری کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے راضی ہونا اور ایک ہوتا ہے مجبور ہونا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کی ہمشیرہ ہے؟ کہتا ہے. میں نے کہا آپ اپنی ہمشیرہ کو اس ملک میں لانا چاہیں تو آپ کو اپنی نوجوان ہمشیرہ کی تصویر کھنچوانی پڑے گی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا آپ پختون ہیں، بہت غیرت مند لوگ ہیں. کہا جی ہاں.
تو میں نے کہا بہن کی تصویر کھنچوانے پہ راضی ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر کہتے مجبور ہوں. تو میں نے کہا اس کا معنی راضی ہونا ہو گیا. اب مولانا ہم مطلق راضی نہیں تھے, مجبور تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. تو یہ بات الگ ہے کہ پاکستان کا کفر یہ ہے جو ذہن سازی کی جا رہی ہے. میں نے کہا وہ راضی نہیں تھے, مجبور تھے. اب میں نے کہا اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ بہت اچھا تھا, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے مارا گیا. اس کا ذہن یہ تھا کہ مولانا ہم کفر پہ راضی ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, وہ مجبور کہتے ہیں. کہتے جی. میں نے کہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بھائی عمار ہے, مجھے عمار کے بارے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عمار ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوگا کہ عمار سمجھے گا وہ باغی ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں, باغی ہے نہیں. حضور فرمایا بھائی عمار, میں عمار پر مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا کہ عمار سمجھ رہا ہوگا باغی ہے. تقتل الباغیہ فی زعم, تقتل الباغیہ, کس جماعت کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ عمار کیوں لڑ رہے ہیں؟ باغی سمجھ کے لڑ رہے ہیں نا, ویسے تو نہیں لڑ رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ عمار ایسی جماعت کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا. عمار کا خیال کیا ہوگا؟ میں باغیوں سے لڑ رہا ہوں. اور عمار کا خیال کیا ہوگا؟ عمار کا خیال کیا ہوگا کہ جو باغی ہیں تو جہنم میں جائیں گے, تو میں جنت بلا رہا, مجھے جنت بلا رہا ہے. حضرت عمار کا گمان بیان کیا جا رہا ہے, اس کو حقیقت حال نہیں بتایا جا رہا کہ واقعتاً وہ باغی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ باغی ہوں گے جس کو اصطلاح شریعت میں باغی کہا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو میں نے اس پر کیا اشکال ہے آپ کو؟ یہ تشریح تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو میں کہہ رہا ہوں تشریح کی امتی نہیں کرنی ہے, میری تشریح پر آپ اشکال کریں. نہیں عمار کا گمان نہیں, اس کے جوابات تو دیے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں دے رہا ہوں جواب, میرا جواب ہے. یہ گمان عمار کا ہوگا, یہ کہاں سے؟ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کیا مطلب باغی شہید ہو جائیں گے؟ اب کیا مطلب اس کا بیان کریں گے؟ حضرت عمار تو باغی سمجھنے تو لڑ رہے تھے نا, حالانکہ ہم باغی نہیں سمجھ رہے. جس کا مفہوم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, یہ وہ ان کا خیال ہوگا. دیگر جوابات دیے گئے ہیں اور بھی ہوگی. سوال یہ نہیں, سوال یہ کہ جو میں جواب دوں میں تو اپنے جواب کا پابند ہوں نا. تو میں نے کہا بیٹا بتائیں, کہتا جی. میں نے کہا اور سوال کر لیں, جو انجینئر صاحب کے سوال آتے ہیں وہ کر لیں آپ کھل کر. ایک دو سوال کیے, پھر اس سے تھوڑی سی غامدی سے بات کر لی. میں تو ان کو سنتا ہوں. میں نے کہا تو کیوں سنتا ہے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موت آئی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا غامدی صاحب تو کہتے آئی ہے. پھر اچھا جی. میں نے کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا نا, تو کیا سمجھتا ہے کہ موسیقی ٹھیک ہے؟ کہتا جی اس میں حرج کیا. میں نے کہا حرج تو بات کا مسئلہ, تو پتا ٹھیک ہے کہ نہیں, موسیقی سے آہستہ آہستہ بند آگے پہنچ. لوگ اپنی ویڈیو دیکھی, جس ویڈیو کے اندر مولانا الیاس گھمن صاحب جو ہیں وہ اس حدیث سے عجیب و غریب جو ہے وہ مطلب نکال رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر کا یہ گمان تھا کہ حضرت معاویہ کا جو گروہ ہے وہ باغی گروہ ہے اور وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. یہاں پر واضح پتہ لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمار افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا. اب یہاں پر حضرت عمار بن یاسر کا گمان جو ہے وہ نہیں بتایا گیا حدیث کے اندر, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتایا گیا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو وہ باغی گروہ جو تھا حضرت معاویہ کا گروہ تھا جس نے عمار بن یاسر کو قتل کیا اور ان کا سار لا کر جو ہے وہ حضرت معاویہ کو پیش کیا. تو یہ حدیثوں سے واضح موجود ہے. لیکن مولانا الیاس گھمن صاحب جو ہیں وہ حضرت معاویہ کو بچانے کے لیے اس حدیث کے متعلق حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی نہ ثابت ہو جائیں. حیرانگی والی بات ہے کہ ایک واضح حدیث موجود ہے لیکن پھر بھی مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنا عجیب و غریب جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے. بھائی لوگ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.